السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین خاتم النبیین سیدنا و سندنا و نبینا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ و ازواجہ و ذریاتہ و اہل بیتہ اجمعین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ صدق اللہ العظیم۔ معزز حضرت مولانا مفتی محمد تاج الدین صاحب کی رشید اجابت برکاتہ، معزز بزرگان دین، ذمہ داران مسجد، عمائدین اور عزیز نوجوان بھائی، قرآن شریف کی جس آیت سے میں نے تلاوت کی ہے، اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین اسلام کی خوبی کو، اس کے کمال کو بیان کیا، جسے شریعت محمدیہ کی شکل میں اللہ تعالیٰ نے اس کی تکمیل فرمائی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک یہودی آیا اور آ کر اس نے کہا، امیر المومنین، آپ کے قرآن مجید میں ایک ایسی آیت ہے کہ اگر وہ آیت ہمارے اوپر نازل ہوتی، یعنی تورات میں نازل ہوتی موسیٰ علیہ السلام پر، اور یہودیوں کو وہ کتاب ملتی جس میں یہ آیت ہوتی، تو ہم لوگ اس دن کو، جس دن میں وہ آیت نازل ہوئی، عید کا دن بنا دیتے۔ دیکھیے اس میں، اس سوال میں اور اس سوال کے کرنے کے پیچھے جو نظریہ ہے، اسی کو ہم سمجھیں گے تب ہمیں اسلام کی جامعیت اور اس کی گہرائی سمجھ میں آئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے دنیا میں بہت سارے بڑے بڑے لوگ آئے، بہت سارے مسلمین دنیا میں آئے، بہت سارے ریفارمرز آئے، انہوں نے دنیا میں ایک چینج لایا۔ ایسے وقت میں آئے کہ جب دنیا میں بہت ساری پریشانیاں تھیں، انسانیت کے لیے مشکلات تھیں، تو انہوں نے انسانوں کو ان مشکلات سے نکالنے کے لیے محنت کی، لیکن ان کے کاموں میں، ان کے کارناموں میں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت میں اور آپ نے جو تبدیلی دنیا میں لائی، اس میں فرق کیا ہے؟ یہی فرق ہے کہ جس فرق کی وجہ سے وہ یہودی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کر رہا تھا، یہ بات کہہ رہا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے پوچھا کہ کون سی آیت ہے، تو اس نے یہ آیت بتائی، اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہمیں اچھی طرح یاد ہے کہ یہ آیت کب نازل ہوئی، کس دن نازل ہوئی، کس جگہ میں نازل ہوئی۔ فرمایا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ یہ آیت جب نازل ہوئی، اللہ تعالیٰ نے ایسا نظام بنایا کہ اس دن مسلمانوں کی دو عیدیں تھیں۔ کوئی قوم اس آیت کے نازل ہونے پر عید کیا بناتی؟ حضرت عمر نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے نازل ہی اس آیت کو ایسے موقع پر کیا کہ وہ دن جمعہ کا تھا، عرفات کا تھا، جگہ میدان عرفات تھی جہاں یہ آیت نازل ہوئی،
اور ہمیں اچھی طرح سے یہ یاد ہے۔ یہ اسلام کی سب سے بڑی خوبی ہے۔ دیکھیے کسی نے انسانوں پر ظلم ہو رہا تھا تو اس ظلم کے خلاف آواز اٹھائی اور کچھ لوگوں کو جمع کیا اور انصاف کے لیے، عدل کے لیے محنت کی، تو اس کا کچھ اثر اس علاقے میں پڑا اور کچھ لوگوں کو انصاف ملا۔ کسی نے سیاسی اصلاحات کے لیے آواز بلند کی تو اس نے سیاسی اصلاحات کے لیے اپنا جو بھی کنٹریبیوشن تھا، اپنا جو بھی حصہ تھا اس دنیا میں، اس نے اس کو انسانیت کو دیا۔ کسی نے غلاموں کے حقوق کے لیے آواز اٹھائی تو اس نے غلاموں کو انصاف دلانے کے لیے محنت کی اور کوشش کی، تو ایک حد تک اسے کامیابی ملی۔ کوئی روحانیت کے لیے کام کرنے کا عزم کیا اور انسانوں کی روحانیت کو پیدا کرنے کے لیے محنت کی، تو ساری دنیا سے کٹ کر اور ہٹ کر کسی بیابان میں، جنگل میں جا کر، یا جو بھی اس کی بادشاہت تھی اس کو اس نے چھوڑ کر جو ہے روحانیت کے سفر کو طے کرنے کی کوشش کی اور انسانوں کو راستہ بتایا۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کمال یہ ہے کہ حضور نے جو تبدیلی لائی وہ انسانوں کی زندگی کے تمام شعبوں پر ہوئی۔ پوری زندگی انسان کی پیدائش سے لے کر موت تک، بلکہ پیدائش سے پہلے سے لے کر موت کے بعد تک، قبر تک، حشر تک، جو کچھ بھی انسانوں کے لیے رہبری رہنمائی تھی، ان تمام کے بارے میں آقا علیہ السلام نے انسانیت کو بتایا، راستہ جو ہے دکھایا، اور ان کی منزل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھائی۔ یہ سب سے بڑا کارنامہ حضور کا ہے، اور اس کے لیے آقا علیہ السلام نے کتنی مدت میں کام کیا، 100، 200، 300 سال کی محنت نہیں، 23 سال کی محنت، اور ان 23 سالوں سے 13 سال مکے کے کہ جہاں اجتماعی طور سے کسی کام کے کرنے کا موقع ہی نہیں تھا، بس اس وقت ایمان کے بارے میں حضور بتاتے رہے اور لوگوں کو اسلام اور ایمان کی طرف بلاتے رہے، شرک سے بچاتے رہے، اور اس کے بعد مدینے کے وہ 10 سال تھے جن میں آقا علیہ السلام نے پورا ایک اسلامی نظام قائم کرا۔ معزز حاضرین، آج ہم دیکھتے ہیں تو کبھی کبھی دل یہ کرتا ہے کہ جس سسٹم کو لے کر ہم چل رہے ہیں، جس نظام کی ماتحتی میں ہم لوگ کام کرتے ہیں، تو تھوڑا سا رک جائیں، تھوڑا سمجھیں، سنبھلیں کہ واقعی جس دھارے میں ہمیں ڈالا گیا ہے، کیا اس سے وہ نتائج ہمیں حاصل ہو رہے ہیں جو نتائج اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کے چلنے پر حاصل ہونے کا وعدہ فرمایا ہے، یا وہ نتائج ہمیں حاصل نہیں ہو رہے ہیں، تو کچھ ہمیں اپنے اندر، اپنے نظام میں، اپنی ترتیب میں تبدیلی لانی ہے۔ دل کرتا ہے کہ کبھی ٹہل کر سوچیں، رک جائیں پوری دیر کے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ گزشتہ چند سالوں میں جب سے مسلمانوں کے لیے آزادانہ کچھ کام کرنے کا موقع ہے اس ملک میں تمام بشروں کو، تو مسلمانوں نے بڑی محنت کی، اہل ایمان نے بڑی کوشش کی کہ انہوں نے دینی مراکز، مساجد، مدارس قائم کی، جو اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا فضل ہے کہ انہوں نے اس عظیم الشان کام کو انجام دیا، اور ہم دیکھتے ہیں کہ ملک کے کونے کونے میں ہدایت کے یہ چراغ روشن ہو۔ اور اس کے بعد پھر جو محنتیں ہوئی، ان محنتوں کے نتیجے میں ہم دیکھتے ہیں کہ ماشاءاللہ مساجد میں نمازیوں کی تعداد بھی بڑھتی ہی جا رہی ہے۔ بڑے بزرگ کہتے ہیں، شاید ہم نے وہ زمانہ دیکھا نہیں، وہ بہت پہلے کی بات ہوگا، لیکن بڑے بزرگ کہتے ہیں کہ ایک زمانہ ایسا تھا، یعنی خوشی سے کہتے ہیں، آج نمازیوں کی جو تعداد ہے، خصوصاً جو نوجوان مساجد کی طرف جو ان کا رجوع ہے، اسے دیکھ کر کہتے ہیں کہ ایک وقت ایسا تھا کہ مسجد میں صرف چند لوگ رہتے اور وہ بھی ریٹائرڈ لوگ رہتے تھے، بزرگ رہتے تھے۔ مساجد میں آنے کا، نمازوں کی پابندی کا یہ جو ہے عام ماحول نہیں تھا۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ جب کوئی محنت ہوگی اس پر، نماز پر، ایمان پر، تو اس کے نتائج اور اثرات نظر آئیں گے، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ الحمدللہ مساجد آباد ہے۔
فجر کی نماز میں اگرچہ ساری مسجد نہ بھرتی ہو لیکن کم از کم جمعہ میں تو بھر جاتی ہے۔ رمضان المبارک میں مساجد آباد ہو جاتی ہے۔ حالانکہ پنج وقتہ نمازوں میں ویسا معمول ہونا چاہیے، لیکن ایک زمانہ ایسا تھا کہ جمعہ اور عیدین اور پھر اس کے بعد رمضان المبارک میں بھی ایسی آبادی نہیں رہتی تھی جیسے آج نظر آ رہی ہے۔ تو یہ بھی ایک طرح سے جو ہے اس بات کا اطمینان ہے کہ رجوع ہو رہا۔ لیکن دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ جب اتنی بیداری آئی ہے اور مساجد میں نمازوں میں نمایاں ہم اضافہ دیکھ رہے ہیں، تو ایسے لگتا ہے کہ شاید ابھی ہماری حالت بہت بہتر اور دوسرے اقوام کے مقابلے میں زیادہ معیاری ہونا چاہیے۔ تو دوسری طرف دیکھتے ہیں تو تھوڑی سی مایوسی بھی ہو جاتی ہے کہ ایک طرف جہاں ان میں اضافہ ہے، ان میں ایک طرح جہاں ترقی ہے ایک طرف، تو دوسری طرف محسوس ہوتا ہے کہ معاشرے میں جو امن ہونا چاہیے، جو استحکام ہونا چاہیے، جو خوشی ہونی چاہیے، جو ترقی ہونی چاہیے، اور جس طرح سے اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ہونی چاہیے، ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ اس میں اس طرح کا ہمیں حصہ نہیں مل رہا ہے جس طرح کے حصے کی ہمیں امید تھی۔ تو پھر جب ہم اس کے بارے میں غور کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ ہم عبادات کے معاملے میں تو بہت محنت کرنے والے ہیں اور عبادات کے سلسلے میں بڑے حساس ہیں، لیکن دین کے جو دوسرے معاملات ہیں، دوسرے حصے ہیں، ان میں ابھی جو ہے ہم نے اس طرح کی محنت نہیں کی جس طرح کی محنت کی سخت ضرورت تھی۔ اب ہم دیکھیں کہ دین کے جو شعبے ہیں، دین کے جو حصے ہیں، ان میں ایک طرف جہاں عقائد ہے، عبادات ہے، تو یہ صرف دو ہی حصے نہیں ہیں دین کے۔ پھر اس کے بعد دین جب تکمیل کی طرف جاتا ہے تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ معاملات بھی ہیں، معاشرت بھی ہے، اخلاق بھی ہیں۔ ان سب کے گزرنے کے بعد پھر جا کر دین مکمل ہوتا ہے، اور جب دین مکمل ہوتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس دین پر چلنے والی جو ملت ہے، جو امت ہے، اس کا کام بھی اسی وقت مکمل ہوگا جو ان تمام شعبوں میں اپنے آپ کو کھپائے اور ان تمام شعبوں میں اپنا فرض ادا کرنے کی کوشش کرے۔ اور ابھی تک ہمارا جو سلسلہ ہے یہ عقائد میں اور عبادات میں تو ہے، اور میں نہیں سمجھتا کہ 100% اگر ہم یہ سوچتے رہیں کہ جس دن پوری آبادی مسلمانوں کی فجر کی نماز میں آ جائے گی اور سارے کے سارے نمازی بن جائیں گے، تب اس کے بعد ہمارا دوسرا حصہ شروع ہوگا معاملات کا، تو یہ نظریہ بالکل غلط نظریہ ہے، یہ سوچ صحیح ہے۔ اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کو جب ہم دیکھتے ہیں تو حضور پاک علیہ السلام نے اسلام کے احکامات کو پیش کرنے سے پہلے، اسلامی احکامات سے پہلے، نبوی احکامات سے پہلے حضور نے نبوت کے اخلاق پیش فرمائے تھے۔ ترتیب ایسی ہے کہ عبادات جہاں ہے تو اسی کے ساتھ معاملات ہیں، اسی کے ساتھ معاشرت ہے، اسی کے ساتھ اخلاق ہیں، بلکہ حضور کی زندگی تو ہمیں یہ کہتی ہے کہ عبادات سے بہت پہلے سے جو ہے معاملات، معاشرت اور اخلاقیات کا حصہ شروع ہوتا ہے۔ ہم یاد کریں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے عقائد کے بارے میں جو بات فرمائی، حضور نے ایمان کے بارے میں انسانوں سے جب خطاب فرمایا وہ صفا کی پہاڑی، جب اللہ تعالیٰ نے پہلی وحی کو نازل فرمایا تو اس کے بعد آقا علیہ السلام تشریف لے آئے اپنے گھر، اور وہ سارا قصہ ہے جسے سب جانتے ہیں، مجھے ان واقعات کو بتانا مقصود نہیں ہے میرا۔ اس کے بعد جب اللہ تعالیٰ نے حکم دیا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ، تب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صفا کی پہاڑی پر کھڑے ہو کر خطاب فرمایا اور انسانوں سے کہا یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کہ اے انسانوں، اس وقت آقا علیہ السلام جب خطاب کر رہے ہیں تو اے ایمان والوں کا کوئی موقع ہی نہیں تھا۔ قرآن میں جہاں ہمیں جا بجا نظر آتا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والوں، اس وقت خطاب کے موقع پر کوئی ایمان والا تھا ہی نہیں۔ یا ایھا الناس حضور نے فرمایا،
اے میرے صحابہ کہنے کا کوئی موقع ہی نہیں تھا، کوئی تھا ہی نہیں، سارے کے سارے مشرکین مکہ تھے جن کو حضور نے جمع کیا تھا۔ تو آپ نے جب خطاب کیا یا ایھا الناس، اے انسانوں، اور وہاں آپ کی نظر میں اس وقت مشرکین مکہ تو تھے ہی، لیکن قیامت تک آنے والا آخری انسان کے حضور کی نگاہ میں تھا، اسے خطاب کرتے ہوئے آپ علیہ السلام فرما رہے تھے اے انسانوں، تم لا الہ الا اللہ کہہ لو کامیاب ہو جاؤ گے۔ تو اس جملے کو کہنے سے پہلے، اس خطاب کے کرنے سے پہلے آقا علیہ السلام نے ان مشرکین مکہ سے پوچھا تھا کہ تم یہ بتاؤ کہ تم مجھے کیسا سمجھتے ہو، میرے بارے میں تمہاری رائے کیا ہے؟ یعنی حضور ایمان کے بارے میں بات کرنے سے پہلے حضور کے جو اخلاق تھے جن کے بارے میں اچھی طرح سے مشرکین مکہ کو پتا تھا، حضور نے صلی اللہ علیہ وسلم ان کی زبانوں سے اپنے اخلاق کے بارے میں تصدیق کروائی۔ حضور نے ان سے پوچھا کہ تم مجھے کیسا سمجھتے ہو، تم نے مجھے کیسے پایا اور میرے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے؟ تو لوگوں نے کہا کہ ہم آپ کو سچا مانتے ہیں، ہم آپ کو امانتدار مانتے ہیں۔ بنیاد یہاں سے شروع ہوئی۔ ہم نے کام کی ترتیب کو بدل دیا، ہم یہ سمجھنے لگے کہ کلمہ اور نماز سب سے پہلے ہونی چاہیے، یقیناً ہونے چاہیے، لیکن یہ کلمہ اور نماز معاملات، معاشرت اور اخلاقیات کے ساتھ اس کی شروعات ہونی چاہیے۔ حضور کی زندگی میں ایک چیز ہمیں نظر آتی ہے، آپ علیہ السلام کو لوگ نام سے زیادہ صادق الامین کہتے تھے۔ الصادق الامین آپ علیہ السلام کی پہچان تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اعلان سے پہلے، نبوت کی ذمہ داریوں کو ادا کرنے سے پہلے، حضور نے تجارت کے کئی اسباب فرمائے تھے۔ ملک شام کی طرف حضور کا سفر ہوا تھا تجارت کے سلسلے۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ام المؤمنین سے نکاح ہونے سے پہلے، ام المؤمنین کا نکاح جو آپ علیہ السلام سے ہوا تھا، اس سے پہلے آقا علیہ السلام نے ان کے مال میں تجارت فرمائی تھی، اور آپ اس سلسلے میں آپ نے یمن کا سفر فرمایا تھا، ملک شام کا سفر فرمایا تھا، بحرین کا سفر فرمایا تھا۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو مکے کی ایک مالدار خاتون تھی اور بہت بڑے سرمایہ اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا تھا، خصوصاً ان کے دوسرے شوہر کے انتقال کے بعد انہیں بہت دولت ملی تھی، تو ان کا سرمایہ کتنے لوگوں میں وہ بھیجتی تھی سرمایہ کے لیے، تجارت کے لیے۔ انہوں نے مکے کے تمام لوگوں کو دیکھا تھا، لین دین میں، معاملات میں، تجارت میں، کاروبار میں، لیکن ان کے دل سے یہ بات آ گئی تھی کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم جیسا کوئی انسان معاملات نہیں، لین دین میں حضور کے برابر کوئی نہیں، زبان کی سچائی میں حضور کے برابر کوئی نہیں، وعدے کا پورا کرنے میں حضور کے برابر کوئی نہیں۔ یہی تو وہ خوبی تھی جس کی وجہ سے انہوں نے نکاح کا پیغام بھیجا، اور اپنا جو کچھ اللہ تعالیٰ نے ان کو دولت عطا فرمائی تھی وہ سارے کا سارا اسلام اور اسلام کے راستے میں انہوں نے قربان کر دیا تھا۔ تو یہ اخلاق نبوی کو دیکھ کر شروعات وہاں سے، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں سے پوچھا تو ان لوگوں نے کہا کہ ہم تو آپ کو سچا مانتے ہیں، آپ کو امانتدار مانتے ہیں، آپ کو نہایت سمجھدار مانتے ہیں، معاملہ فہمی میں، بصیرت میں آپ کے برابر ہم کسی کو نہیں مانتے۔ تب آقا علیہ السلام نے ان کو مثال دے کر فرمایا کہ دیکھو جب تم مجھے سچا مانتے ہو تو میں صفا کی اس پہاڑی پر کھڑا ہوں کہ جس کے نیچے تم ہو، تمہاری نظر مجھ پر ہے لیکن میری نظر تم پر بھی ہے، اور پہاڑ کے اس جانب بھی ہے جہاں تمہاری نظر نہیں جاتی، اور میں یہ کہوں کہ وہاں سے ایک لشکر ہے جو تم پر حملہ کرنے کے لیے آ رہا ہے، تو کیا تم میری بات کو مان کر اس کے مقابلے کے لیے تیاری کرو گے؟ تو انہوں نے کہا کہ کیوں نہیں، ضرور کریں گے۔ تو آپ نے ان انسانوں سے خطاب کرتے ہوئے ان کے عدل کے مطابق حضور نے فرمایا کہ لوگوں جیسے صفا کی پہاڑی پر کھڑا ہونے کی وجہ سے میں دونوں جانب دیکھ رہا ہوں، یقین کرو میری اس بات پر میں سچا ہوں، اور تم نے ابھی کہا کہ میں سچا اور امانتدار ہوں، کہ جیسے صفا کی اس پہاڑی پر ظاہراً میں کھڑا ہوں، میں اسی طرح نبوت کی اونچائی پر بھی کھڑا ہوں، میری نظر جیسے ابھی تم پر ہے اور اس جانب بھی ہے، نبی ہونے کی حیثیت سے میری نظر دنیا پر بھی ہے اور آخرت پر بھی ہے، میں دونوں دنیا کو دیکھ رہا ہوں، دونوں عالم میری نظر میں ہے۔ تمہاری کامیابی اس میں ہے کہ تم لا
اپنی تعلیم کو پیش کرنے سے پہلے اپنے اخلاق کی روشنی میں اس کو پیش کیا، اخلاقیات کی دلیل سے اسے پیش کیا، وہاں سے اسلام کا ایک سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ اور آج بار بار یہ چیز سننے میں ملتی ہے کہ بھئی میں نے تو فلاں صاحب کے ساتھ اس لیے معاملہ کیا تھا کہ میں ان کو نمازی سمجھتا تھا، وہ نمازی تھے، وہ نمازی ہیں، ان کا بنیا بڑا نیک ہے، اس لیے میں نے ان پر بھروسہ کرتے ہوئے ان کے ساتھ معاملہ کیا، لیکن آج مجھے رونا پڑ رہا ہے کہ ان کے ساتھ میں نے جو معاملہ کیا تو مجھے دھوکا ہو گیا، مجھے نقصان ہو گیا۔ یعنی یہ کہ جان بوجھ کر انہوں نے میرے ساتھ جو ہے غداری کی، دھوکا کیا۔ آپ بتائیے کون سا اسلام ہے جس کی طرف ہم جا رہے ہیں؟ نہیں، بہت بڑے بزرگ نے یہ اسلام میں نہیں، ہم کو ضرورت نہیں ہے اس کی۔ ہمارے سامنے کھلی ہوئی کتاب ہے، قرآن ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، سیرت ہے، جس پر کسی کی کوئی چارہ رکھداری نہیں ہے۔ حضور کی سیرت کے اوپر کسی کی پابندی ہے کہ حضور کی سیرت عام مسلمان نہیں پڑھ سکتا، صرف پڑھیں گے تو کچھ لوگ پڑھیں گے۔ آپ بتائیں اس کی کوئی اجازت داری ہے؟ ایک ڈرامہ، ایک سیریل جسے کوئی انسان دیکھ کر سمجھ سکتا ہے اور اس میں جھوٹے جو مناظر ہیں انہیں دیکھ کر کبھی روتا بھی ہے، کبھی ہنستا بھی ہے، جو سارے کے سارے پیڑ ہیں، تو ایسا انسان سیرت کو نہیں سمجھ سکتا۔ جس سیرت کو اللہ تعالیٰ نے تا قیام قیامت تمام انسانیت کے لیے اسوہ اور نمونہ بنایا، تو کیا یہ بھولنا مذاق نہیں ہے کہ اللہ نے نمونہ تو بنایا لیکن انسانوں کی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے؟ اسی لیے بات کیوں نہیں پڑھتے ہیں، کیوں نہیں سمجھتے ہم کو؟ میں کہہ رہا ہوں کہ ہمیں رکنا چاہیے کسی جگہ میں جا کر کہ نہیں، جس ترتیب سے ہم جا رہے ہیں اس ترتیب میں گڑبڑ ہے، نہیں یہ ترتیب ہمارے آباء و اجداد کی ہے، ہاں بالکل، اس کے باوجود بھی گڑبڑ ہے۔ گڑبڑ وہاں نہیں ہوگی جہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے۔ کیوں ہمارے معاشرے میں نمازی تو پیدا ہوتے ہیں، روزے دار تو پیدا ہوتے ہیں، لیکن اخلاقیات کے لوگ کیوں پیدا نہیں ہوتے ہیں؟ معاملات کے صاف لوگ کیوں پیدا نہیں ہوتے ہیں؟ معاشرت میں بہترین لوگ کیوں پیدا نہیں ہوتے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، خیرکم خیرکم لأہلہ، تم میں سب سے بہترین انسان وہ ہے جو اس کے گھر والوں کے لیے اچھا ہے۔ وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي، حضور صرف کے بعد انسانوں سے نہیں کہہ رہے ہیں، حضور اس میں دلیل یہ دیتے ہیں کہ لوگوں میرے گھر والوں کے ساتھ سب سے بہتر میں میرا معاملہ بہت اچھا ہے۔ لیکن آج کیا وجہ ہے کہ لوگ آتے ہیں تو مسائل لے کر آتے ہیں کہ بیوی بہت پریشان ہے، شوہر بہت پریشان ہے بیوی سے، معاشرت بہت بگڑی ہوئی ہے، ماں باپ سے اولاد کو شکایت ہے، اولاد سے ماں باپ کو شکایت ہے، بھائی اور بہنوں کے درمیان میں تفرقہ ہے، اور ماشاءاللہ اس درمیان میں اس میں بہت سارے لوگ ان تفریقوں کے باوجود معاشرتی زندگیاں ان کی بہت ہی زیادہ جو ہے بری ہونے کے باوجود وہ نمازی بھی ہیں، روزے دار بھی ہیں، تہجد گزار بھی ہیں، ذکر و اذکار کی پابندی کرنے والے بھی ہیں۔ کس ترتیب پر ہم نے اس معاشرے کو بنایا؟ بلیم کس پر کریں گے؟ ہمارے نبی کی سیرت تو یہ بتاتی ہے کہ صحابہ کرام کو جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تیار کیا، ان کی معاشرت اتنی پیاری تھی، ان کے معاملات اتنے صاف اور کھرے تھے کہ پہلے دن سے وہ نمازی تھے تو وہ پکے سچے معاملے کے بھی تھے، پہلے دن سے ان کی ترتیب سے اس میں فرق نہیں کیا گیا تھا۔ بہت شروع کی بات میں کہتا ہوں، ایک مثال، ایک واقعہ جس سے ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ صحابہ کی سوچ کیسی تھی، حضور نے کس نیت پر ان کی تربیت فرمائی تھی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رات کا موقع تھا، اندھیرا تھا، وہ گزر رہے تھے گھر کے سامنے سے، جب دیوار کے سامنے سے اس گھر کے سامنے سے گزر رہے تھے تو اس گھر کے اندر سے بہت ہی رونے کی آواز آ رہی تھی، جس پر گویا تشدد کیا جا رہا ہے، جسے سزا دی جا رہی ہے، جسے عذاب دیا جا رہا ہے، اور وہ انسان تڑپ رہا ہے، تڑپنے سے رو رہا ہے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ تو بڑے نرم دل تھے۔ یہی میں کہہ رہا ہوں کہ حضور نے تربیت کیسے فرمائی تھی کہ معاملات، معاشرت، ان کے گھریلو زندگی، ان کے دوستوں کے ساتھ ان کی زندگی، دوسرے انسانوں کے ساتھ ان کا سلوک
یہ بہت بڑی چیز ہے. جہاں ایک طرف نمازیوں کی تعداد بڑی تو ایسے ہونا چاہیے تھا کہ امن ہی امن ہے گھروں میں، مساجد میں، محلوں میں. لیکن ہم نے دیکھا، اور جب بھی رمضان آتا ہے تو آپ حضرات کو اس کا تجربہ ہوگا، شاید یہاں ایسا نہ ہو لیکن بہت ساری جگہوں میں ایسا ہوتا ہے کہ رمضان میں ماشاءاللہ نمازی جتنے زیادہ ہوئے تو مساجد کے جھگڑے بھی اتنے زیادہ شروع ہو جاتے ہیں، شیطان کا زور بھی زیادہ شروع ہو جاتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے پاس وہ سمجھ ہی نہیں ہے. تو الغرض حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب گزر رہے تھے تو اس آواز کو انہوں نے سنا، تو ظاہر سے بات ہے کہ انہوں نے اس دن فجر کی نماز پڑھی ہوگی، یا جو نماز ان پر فرض تھی مکے میں. نماز تو شروع سے ہی صحابہ پڑھ رہے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ابتدا ہی میں جب وحی نازل ہوئی مکے میں، اسی وقت میں جو ہے حضرت جبریل امین علیہ السلام نے وضو کا بھی طریقہ بتایا تھا اور نماز کا طریقہ بھی بتایا تھا. لیکن 5 وقتہ نمازیں اور اس کے بعد ان کا پورا نظام یہ سفر معراج سے بعد ہوا. تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ نے نماز تو پڑھی ہوگی، جو ان پر فرض تھی، جو عبادت تھی انہوں نے ادا کی ہوگی. لیکن ان کی تربیت کیسی فرمائی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور کتنے سال گزر گئے. حضرت بلال کے اسلام لائے ہوئے کتنے زمانہ ہوا ہوگا جب حضور نے اس دعوت کو پیش کیا؟ چند مہینوں یا چند سالوں کا قصہ ہوگا. صبح حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ گئے اور جب پتا چلا کہ یہ بلال پر تشدد ہے، ان کا جو آقا ہے امیہ ان پر بڑا ظلم کرتا ہے، تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ گئے اور جا کر امیہ سے خطاب کیا، بات کیا اور کہا امیہ کیوں مارتا ہے بلال؟ بھلے غلام تیرا ہے لیکن انسان تو ہے، اس کی بھی اپنی ایک ذات ہے، کیوں اس پر ظلم کرتا ہے، تشدد کرتا ہے؟ تو امیہ کو بڑا تعجب ہوا. امیہ نے کہا کہ ابوبکر تمہیں اس سے کیا غرض ہے؟ یہ تو میرا غلام ہے، میرا خریدا ہے. اور حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے تاجر تھے، امیہ بھی ایک تاجر تھا، یہ بھی تاجر تھا، اور تجارت کی وجہ سے ان کا کہیں نہ کہیں معاملہ چلتا تھا. ان کی ایک پہچان تھی پرانی، اس کی یہ تاجر تھا. اسی وجہ سے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بہت بڑے صحابی ہیں، وہ بھی بڑے تاجر تھے. ہجرت سے پہلے بھی ان کی تجارت تھی. تو اسی تجارت دوستی کی وجہ سے جنگ بدر میں جب مشرکین پر حملہ ہو رہا تھا تو امیہ دوڑ کر آیا حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اور کہنے لگا کہ دوست مجھے بچا لو. یہ پرانی تجارتی دوستی تھی کہ میں آ گیا ہوں، دیکھا کہ ابو جہل مارا گیا ہے، بڑے بڑے سردار مارے گئے ہیں، بھاگ رہے ہیں. تو اس نے پناہ مانگی تو عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی ارادہ کیا کہ اس کو بچا لیا جائے اور کسی طرح اسے حضور کے پاس لے جا کر معافی منگوا لیں. شاید ان کا اختیار وہ بچا کر لا بھی رہے تھے امیہ کو اور اس کے بیٹے علی کو، لیکن اس کے باوجود حضرت بلال کی نظر پڑ گئی اور کچھ مسلمانوں نے کہہ کر امیہ کو مار دیا جنگ بدر. تو امیہ نے حضرت ابوبکر سے کہا کہ ابوبکر تمہیں اتنی فکر ہے اگر بلال کی، تو میں تو خرید کے لایا ہوں تو تم مجھ سے خرید لو نا. یعنی وہ حضرت بلال کو ایک خوشی غلام سمجھتا تھا، کوئی زیادہ قیمت نہیں تھی، لیکن اسے غصہ تھا کہ اس حیثیت کا ہوتے ہوئے بھی اس نے جو ہے میری مرضی کے خلاف اپنے دین کو بدل کے تشدد کیا. حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ٹھیک ہے امیہ، اگر تم بلال کو بیچنا چاہتے ہو تو میں خرید لوں گا، مجھے بیچ دو. امیہ نے دیکھا کہ حضرت ابوبکر جو ہے وہ ایک جذبات میں آ رہا ہے، اور جب یہ ڈیل کرنے کے لیے آ رہے ہیں، خریدنے کی بات کر رہے ہیں تو بڑے جذبات میں ہیں. تو اس نے موقع کا پورا فائدہ اٹھایا، اور فائدہ اٹھا کر اس نے حضرت ابوبکر سے کہا کہ ٹھیک ہے بلال کی یہ قیمت ہے. اس نے بہت قیمت بڑھا کر بتا دی. حضرت بلال کو جس قیمت پر خریدا تھا اس قیمت پر نہیں، قیمت بہت زیادہ اس نے بڑھا دیا. بہت پہلے میں نے پڑھا تھا لیکن مجھے بھی یاد نہیں ہے، بہت پرانی بات ہے. اس میں وہ درہم بھی ذکر ہے کتابوں میں کہ کتنے درہم کی وہ جو ہے بات چیت ہوئی تھی. حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ٹھیک ہے مجھے منظور ہے، میں قیمت دے دوں گا بلال کو، خرید. امیہ نے یقین نہیں آیا، اسے کہنے لگا کہ ابوبکر واقعی پکی بات کہہ رہے ہیں، لیکن اس نے قیمت زیادہ بتایا تھا کہ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ اتنی قیمت پر ہے تو وہ خرید لے. واقعی ابوبکر آپ نے خرید لیا اتنی قیمت میں؟ کہا کہ بالکل. تب امیہ نے کہا کہ ابوبکر میں تمہیں بہت ایک سمجھدار تاجر آج تک مانتا تھا، لیکن پہلی مرتبہ میں نے دیکھا کہ اتنا لائق اور عقل والا تاجر، ایک شروع بزنس مین بھی جو ہے
کبھی کبھی جذبات غلطی کرتا ہے. اب پتا چلا کہ تمہارا معاملے میں جو ہے کاروبار میں کہیں نہ کہیں اب بھی تھوڑا سا کچا پن ہے. تم نے اتنی سستی چیز کو اتنے مدے میں خرید لی. کیا جواب دیا حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ؟ حضرت ابو بکر کو دین حضور نے جو سمجھایا، بزرگان محترم آج ضرورت ہے کہ ہم تھوڑا رک جائیں. بہت ہم کہاں کہاں جا رہے ہیں، کس انفلوئنس میں جا رہے ہیں پتہ نہیں. رک کر ہم کوشش کریں کہ حضرت ابو بکر کو جو دین حضور نے سمجھایا تھا اس دین کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں. یقیناً ہم کامیاب ہوں گے. اس کے لیے ہمیں 70 سال 80 سال 100 سال جہاں رہے ہیں، لیکن جہاں تھے وہیں بلکہ اس سے زیادہ ذلیل ہو رہے ہیں. اور دنیا کہہ رہی ہے کہ بھئی کی حالت دریتوں سے بدتر ہے، فلاں سے بدتر ہے. نہیں، اس دین کو جو حضرت ابو بکر نے سمجھا تھا، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے سیکھا تھا، اگر ہم سمجھ کر آگے بڑھیں گے، ہماری اوپر آنے میں اور ہماری ترقی میں 15 20 25 سال میں ہم کہاں سے کہاں پہنچ جائیں. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے امیہ سے کہا. امیہ کہہ رہا ہے حضرت ابو بکر کہ تم نے معاملہ بہت غلط کیا. تم ایک کامیاب تجارت کرنے والے انسان کی جو خوبی ہے اس سے تو تم ہٹ گئے. پہلی مرتبہ تم نے دھوکہ کھایا. حضرت ابو بکر نے کہا کہ امیہ بیوقوف میں نہیں ہوں، بیوقوف تو ہے. حقیقت یہ ہے کہ بلال کی قیمت تجھے پتہ ہی نہیں ہے. میں نے بہت قیمتی چیز کو سستے داموں میں خریدا ہے. میں عقل مند ہوں. قسم خدا کی کہ مکے کی وادیوں کو بیچ کر بھی اگر بلال کو خریدا جاتا تب بھی بلال کی قیمت سے وہ کم نہیں تھا. حضرت ابو بکر نے فرمایا کہ میں نے خریدا، اور خرید کر حضرت ابو بکر نے آزاد کر دیا. یہ حضور نے جو معاشرہ سکھائی ہے، آج میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ہمارا جو طریقہ، ہم جس طریقے پر جا رہے ہیں دین کے، اس میں آپ کو بتاتا ہوں کہ عام مسلمان کو تو چھوڑ دیجیے. عام مسلمان کی بات بہت مشکل ہے. ہم جو سمجھتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں دین میں بہت بہتر ہے، بڑے لوگ ہیں، یعنی ایسے لوگ کے جن کو لوگ نمونہ بناتے ہیں، جن کے اشارے پر لاکھوں لوگوں کا رخ ادھر سے ادھر ہو جاتا ہے. ایسے لوگوں کی ایک فہرست بنائی جائے، ان کو چنا جائے، اور اس میں بھی جو کریم ہے اسے نکالا جائے. اور ان میں سے کوئی نمایاں کوئی شخصیت جن کے بارے میں ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے رہبر یا رہنما ہوں گے. میں سمجھتا ہوں کہ اگر ایسے بھی کوئی ہوں گے تو اس جگہ میں اگر وہ ہوں گے تو کیا کریں گے؟ حضرت بلال کو اس جگہ میں جو ہوگا تسلی دیں گے، صبر کے بارے میں. بھلے ان کے پاس حضرت ابو بکر کے مقابلے میں 1000 لاکھ گنا دولت کا انبار بھی پڑا ہوا ہوگا، وہ رہے گا یہاں، لیکن جب ملیں گے تو کہیں گے کہ میرا اللہ بہت بڑا ہے، میرا اللہ کی شان بہت بڑی ہے، میرا مالک اس قدرت کا حامل ہے کہ جو سوئی کے ناکے سے جو ہے اون کو گزارنے کا. صبر کرو، اللہ ضرور راستہ نکالے. اپنا جو فرض ہے وہ ادا نہیں کرے. صبر کے بارے میں بتائیں گے، حضور کی فرمانی کے بارے میں بتائیں گے. حضرت بلال کا قصہ سنائیں گے اس جگہ میں کہ کیسی کیسی تکلیف پڑ رہے تھے، اور ان کے پاس ان کی نسلوں کے کھانے کا پڑا ہوگا. یہاں بالکل جو ہے ہرگز اس کے بارے میں اپنی ذمہ داری کو ادا نہیں کریں گے، اور صبر کی بات کر کے دعا بھی کریں گے اور دعا بھی کرائیں گے. آپ بتائیں کیسا ہے یہ معاشرہ ہوا؟ کیوں ایسا ہوا؟ اس لیے کہ پورا زور نماز پر ہے، عبادت پر ہے اور عقائد پر ہے. معاملات کو ہم نے دین کی چیز سمجھا ہی نہیں. ہم سمجھتے ہی کسی اور کے ساتھ چھوڑیے، سگے بھائی اور بہن ہوں گے جو کسی تکلیف سے تڑپ رہے ہوں گے، اور اس انسان کے پاس بہت کچھ ہوگا بھی کہ جس میں سے وہ ان کا فرض بھی ادا کرے اور ان کا قرض بھی ادا کرے، ان کے حقوق کو ادا کرے، لیکن اس کے باوجود انسان کے سر میں جو نہیں رہتی. اور کہیں نہ کہیں انسان ہونے کی حیثیت سے اللہ تعالیٰ نے دل میں جو انسانیت رکھا ہے، اگر وہ کبھی تل بنا بھی جائے تو جو ذکر کرتے ہیں تو 100 تسبیحات زیادہ بڑھ کر جو ہے اسے سنبھالنے کی کوشش کرتے ہیں کہ وہ ٹھیک ہو. ایک طرف ہم ایک ایسا معاشرہ بنا کہ جہاں سمجھیے کہ 100 لوگ، یہ 100 کے 100 پنج وقتہ نمازی ہیں. اس میں کسی چیز کی اہمیت کو گھٹانا بڑھانا نہیں ہے، ہر ایک کی اہمیت اپنی جگہ ہے، اس میں انکار نہیں ہے. لیکن ہمیں تکلیف اس بات کی ہے کہ دین کا جو شعبہ عبادات کے مقابلے میں زیادہ ہے، معاملات کا زیادہ ہے. یہ انسان کا معاملہ اللہ کے ساتھ جو ہے اسے عبادت کہتے ہیں، یہ
انسان کا معاملہ ہے، انسان کے ساتھ جو اسے معاملہ کہتے ہیں، اللہ کے ساتھ انسان کا جو معاملہ ہے اس میں کمی بیشی ہو بھی جائے، یہ مالک کا فضل ہے کہ وہ چاہے تو رحم کر دے، معاف کر دے، اور اللہ تعالیٰ بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ لیکن ایک انسان کا معاملہ جو دوسرے انسان سے جسے معاملہ کہتے ہیں، اس میں کمی بیشی ہو جائے تو خدا خود معاف نہیں کرے گا جب تک کہ وہ انسان معاف نہ کرے۔ اور انسانوں کا امن، انسانوں کا سکون، اور یہ امن و سکون کی زندگی ہو، یہ انسانوں کی ترقی ہو، یہ انسان کے جڑنے سے ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تو بہت بڑا ہے، وہ ہماری عبادتوں کا محتاج نہیں ہے کہ ہم نے کوئی سجدہ نہیں کیا تو نعوذ باللہ اس کی بزرگی میں، اس کی شان میں کوئی کمی ہو جائے گی۔ وہ تو ہمارا امتحان ہے، ہمارا فرض ہے جو ہم ادا کرتے ہیں۔ لیکن ایک انسان کا دوسرے انسان کے ساتھ جو معاملہ ہے، جس کی کتنی جو ہے باریکی ہے، ارے یہ دین سے آگے بڑھ کر انسانیت کی بات ہے۔ اسی لیے ایسی قومیں اور ایسے لوگ جن کے یہاں دین نہیں ہے، جن کے یہاں عبادت نہیں ہے، لیکن انسانیت کی بنیاد پر انہوں نے اپنے معاملوں کو صحیح رکھا ہے، تو بہت سارے ایسے لوگوں سے جن کے یہاں نماز روزہ بھی ہے، وہ لوگ اچھی زندگی گزار رہے ہیں نماز روزے کے بغیر، ایمان کے بغیر، صرف معاملات کی وجہ سے، اور انہوں نے معاملات کو اس لیے تھامے رکھا ہے کہ وہ انسانیت کا رہا ہے۔ ہم نے دھجیاں اڑا کے رکھا ہے۔ بزرگان محترم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی ہمارے سامنے، اللہ تعالیٰ نے عبادت کا جو حصہ بتایا اس سے کئی گنا معاملات کا حصہ بتایا، معاشرت کا حصہ بتایا۔ یاد رکھیں، معاملات کا تعلق، معاشرت کا تعلق ہماری سماجی زندگی سے ہے، سوشل لائف سے ہے، اور جن کے سماج میں ان کے بنیادی اصول ٹھیک نہیں ہے، وہ سماج ترقی کیسے کرے گا؟ اس کے نتیجے میں کیا ہوا کہ یہ ایسا بیکار اور یہ بے ڈھک جو ہے، ہم نے ایک ایسے دین کو اپنی زندگیوں میں جو ہے بے ڈھک طریقے سے لانے کی کوشش کر دی کہ آج کوئی آدمی جا کر دین کے بارے میں، عبادت کے بارے میں بات بھی کرنا چاہے گا تو سامنے والے کے دل میں پہلا امپریشن یہ ہوتا ہے کہ بھیا مجھے ایسا تو دین چاہیے جیسا آپ چل رہے ہیں، گھبرا جاتا ہے۔ معاملات کے بارے میں، معاشرت کے بارے میں ہم دیکھیں گے کہ گھروں کے اندر اگر صحیح نظم نہیں رہا، معاشرہ ہمارا صحیح نہیں رہا، بھائی بھائی کے درمیان، بھائی بہن کے درمیان، ماں باپ اور اولاد کے درمیان اگر مضبوط ربط نہیں رہا تو اس گھر کے دین کی ہو یا دنیا کی ترقی کیسے ہوگی؟ ہم دین کے نظریے سے دیکھیں، یہ بہت بڑی بات ہے۔ تو انسانوں کو تو کہانیوں میں چھوٹے چھوٹے بچوں کو بتایا جاتا تھا کہ کوئی گٹھڑی اگر اسے الگ کر کے توڑا جائے تو کتنی آسانی سے ٹوٹ جاتی ہے، لیکن انہی لکڑیوں کو ایک گٹھڑی کی شکل میں رکھ دیا جائے تو کوئی توڑ نہیں سکتا۔ یہ چیز جو ہے دین کے نظریے سے ہم مسلمان اپنی زندگیوں میں کیوں نہیں لا رہے؟ آج ہم مختلف خیالات میں، افکار میں، نظریات میں، مکاتب میں بٹے ہوئے ہیں، اور میں نے جیسے کہ بتایا کہ کہیں نہ کہیں ہمیں تھوڑا سا رکنا چاہیے، ٹھہر جانا چاہیے۔ جب بہت بے ترتیبی ہو رہی ہو، سمجھ میں نہ آ رہا ہو کہ یہ چال صحیح ہے یا نہیں ہے، اس کے فوائد ہمیں صحیح سے مل رہے ہیں یا نہیں مل رہے ہیں، تو اکاؤنٹیبلٹی کے لیے، اپنے محاسبے کے لیے یا اس طریقہ کار کی اصلاح کے لیے رک جانا چاہیے، سوچنا چاہیے۔ اور جب ہم رک جاتے ہیں، سوچتے ہیں، تب ہمیں پتہ چلتا ہے کہ نہیں، ہمارا علاج وہی ہے جو علاج پرانا تھا، کہ لوگوں کو چاہیے کہ وہ براہ راست دین سے جڑیں، اللہ کی کتاب سے جڑیں، اللہ کے نبی سے جڑیں، حضور کی سیرت سے جڑیں۔ آپ بتائیے، دنیا میں 1000 بڑے بڑے لوگ، نیک لوگ ہوں گے، ان کے واقعات اور ان کے قصوں کو سننے سے ہمارے دل میں جو ایک طرح کی حرارت پیدا ہوتی ہے ایمان کی، لیکن اس میں زیادہ انسان کے دل میں ایمان کی تازگی پیدا ہوتی ہے یا صرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو سنتے ہیں تو سیرت سے تازگی پیدا ہوتی ہے، سیرت سے پیدا ہوتی ہے، حضور کے اسوہ حسنہ سے پیدا ہوتی ہے۔ اور جب یہ بات ہے تو میں آپ سے ایک بات پوچھوں گا، بھرا مجمع ہو، اگر آپ مجھے اجازت دیں گے تو میں پوچھوں گا، سوال کروں گا کہ ہم قرآن سے، حدیث سے کتنے جڑے ہوئے ہیں، تاکہ ہماری سمجھ کا اندازہ ہو کہ ہم نے کتنا سمجھا ہے۔ کسی انسان سے ہماری دلچسپی ہے،
کسی کی زندگی سے ہماری دلچسپی ہے تو اس کی بیسک چیزیں یہ ہیں کہ بھئی ان کی عمر کیا ہے، ان کی اولاد کتنی ہے، ان کی بیوی کو، بچے کو، انسان کو اتنا تو بیسک معلوم نہیں رہتا، کتنے کھلاڑیوں کے بارے میں، کتنے جو ہے عجیب عجیب جو ہے جنہوں نے لوگوں نے نام پیدا کیا ہے آج کی اس دنیا میں اس کے نظام سے، ان کے بارے میں ساری تفصیلات پتہ ہے۔ میں صرف یہ پوچھنا چاہوں گا نوجوانوں میں سے، بزرگوں کو تو پتہ ہوگا اس لیے کہ ان کو جو بچپن ملا ہوا اچھا ماحول ملا ہے، لیکن آج کے نوجوان جن کے پاس موبائل ہے اور جن کے پاس پتہ نہیں کن کن طریقوں سے آج کی زندگی میں ہم آگے بڑھ رہے ہیں، یہ ایک سوال میں کروں کہ بھئی آپ میں سے کوئی نوجوان اگر یہ بتائے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں کتنی تھیں، ان کے نام کیا تھے، کیا کوئی بتا سکتا ہے؟ آپ بتائیں نوجوانوں میں سے ایک جائزہ ہے، کوئی بڑی راکٹ چیز نہیں ہے کہ انہوں نے کہا بیٹھ کر دیکھ لے تھوڑا، اگر ہے تو بہت اچھی بات ہے، الحمدللہ نہیں ہے تو اس کو لانے کے لیے کیا کرنا چاہیے، اس کو خود کریں۔ نوجوانوں میں سے اگر کوئی ایسے ہوں جو بتا سکتے ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں کتنی تھیں اور ان کے نام کیا تھا؟ 4 بیٹیاں تھیں جی۔ ایک کا نام تھا فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ایک زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ الحمدللہ بتایا ہے، لیکن بڑے بڑے مجموعوں میں میں نے دیکھا کہ لوگ پتہ نہیں کس ترتیب پر ہم لوگوں نے کام کیا۔ ایک اور بھی سوال دیکھیں گے، اس کے بارے میں تو میں سوال نہیں کروں گا، لیکن یہ خود ہم اپنے آپ سے بیٹھ کر دیکھیں کہ بھی اگر کسی کی عمر 60 سال، 70 سال، 75 سال، ایک لمبا زمانہ تھا، نماز فرض ہوئی 15 سال، 17 سال میں جو بھی ہوئی، اس کے بعد ہمیں اللہ تعالیٰ کے فضل سے 60 سال سمجھے، اگر 75 سال ہے 60 سال ہمیں موقع ملا، 60 سال نماز فرض ہوئی، نماز ہم نے پڑھی نہ پڑھی جو بھی ہو گیا اللہ تعالیٰ معاف کرے، لیکن نماز تو فرض تھی اور ہم نے ہزاروں نہیں لاکھوں رکعتیں نماز پڑھی، ہر رکعت میں ہم نے سورہ فاتحہ پڑھی۔ اس عمر میں آ کر کونے میں بیٹھ کر ہم تھوڑی دیر یہ سوچیں کہ وہ نماز زندگی میں لاکھوں مرتبہ ہم نے پڑھ لیا، سورہ فاتحہ، سورہ فاتحہ، کیا سورہ فاتحہ کا ترجمہ مجھے اچھی طرح سے معلوم ہے؟ سورہ فاتحہ کا مجھے مطلب معلوم ہے؟ دیکھ لیں، اگر معلوم ہے الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے۔ صرف سورہ فاتحہ، بہت کچھ سیکھنا چاہیے، قرآن تو اللہ نے نازل کیا یہ سب کے پڑھنے کے لیے۔ قرآن کے اندر جو حصہ قرآن کا قانون ہے، فقہ ہے، اسلامک جوریسپروڈنسی ہے، اس کو چھوڑ دیجئے کہ اس میں حالات نہیں سمجھ سکتا، اس کے لیے علماء چاہیے، اس کے لیے بڑا علم چاہیے، مفسرین، محققین، فقہاء۔ قرآن کا جو حصہ نصیحت کا، جس میں قوموں کے واقعات ہیں، نیک لوگوں کے لیے اللہ نے کیا ذکر کیا ہے، برے لوگوں پر اللہ کا عذاب کیا آیا، نصیحت کیا ہے، مردہ زمین کو اللہ کیسے زندہ کرتا ہے، لہلہاتی سبزیوں سرسبز اور شاداب بنا دیتا ہے، مرنے کے بعد دوبارہ اللہ زندہ اسی طرح کرے، یہ جو کچھ قرآن کا حصہ ہے، اس کو سمجھنے کے لیے بھائی مسلمان ہونا بھی ضروری نہیں ہے۔ کوئی کافر اور مشرک بھی ٹھنڈے دماغ کے ساتھ پڑھے گا، اسے اتنا اچھا سمجھ میں آئے گا کہ وہ تو مسلمان ہو جائے گا۔ مسلمان ہونا تو بہت بڑی چیز ہو گئی، انسان ہونا بس اتنی شرط ہے۔ آپ بتائیے اگر اس عمر میں جا کر کسی کو سورہ فاتحہ کا پورا مطلب معلوم ہے، سورہ اخلاص معلوم ہے، سورہ کوثر معلوم ہے، اس کا ترجمہ معلوم ہے، اس کا مطلب معلوم ہے، الحمدللہ چلو دنیا میں جو کچھ بھی کیا، گھر بنایا، فلاں کیا، کاروبار کیا، چلو اللہ کا احسان کہ اصل زندگی کا مقصد بھی کچھ نہ کچھ حاصل ہو گئے۔ اور اگر نہیں معلوم ہے تو جتنا بھی آپ نے کیا، چاہے دین کا کیا، دنیا کا کیا فائدہ اس کا؟ آخری وقت میں یہ پتا چلا کہ دنیا میں ہم نے بہت کچھ کیا، لیکن لوگ کہتے ہیں یہ حقیقت ہے کہ جب انسان کا آخری وقت آتا ہے، چاہے 100 سال کی انسان کو زندگی ملے، لیکن جب ملک الموت کو انسان دیکھتا ہے اور پلٹ کر دیکھتا ہے تو اس کی 100 سال کی زندگی اسے ایسے لگتا ہے کہ کچھ منٹوں کا حصہ ہے، پورا کھیل نظر آتا ہے۔ اب اس کے بعد آگے جو دیکھتا ہے تو یہ ہزاروں سال کی زندگی ہے، اور جنت کے بارے میں دیکھتا تو لامحدود زندگی ہے قیامت کی۔ تب انسان کو اگر یہ پتا چلے کہ اللہ نے یہ کتاب بھیجی تھی، جس کو سمجھنے کے لیے اللہ نے مجھے بھیجی تھی،
میں نے زندگی میں سب کیا، اگر کچھ نہیں کیا تو اس کتاب کو نہیں پڑھ سکا، اس کتاب کو نہیں سمجھ سکا. تو اس چند سیکنڈوں میں منٹوں میں جب کوئی مہلت نہیں ملے گی، کیا کر پائے گا انسان؟ ہاں دنیا میں کیا تھا، اتنی بڑی سلطنت حکومت پر کیا فائدہ اس سلطنت اور حکومت کا؟ اس وقت اسے پتا ہے، دنیا میں دوسرے انسانوں کو پتا نہیں ہے کہ جو کچھ بھی کیا اسے لگے گا کہ پیدائش سے لگا رہتا ہے کہ کچھ منٹوں کا کھیل تھا، میں نے کھیل دیا. کیسے واپس آیا؟ کس طریقے پر ہم لوگ چاہتے ہیں؟ تو اگر یہ سب وجہ کیا ہے کہ قرآن سے دوری کا کی دلیل میں بتا رہا ہوں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے دوری کا نتیجہ بتا رہا ہوں. میں اگر کسی بزرگ کے بارے میں کہوں کہ یہ بزرگ فلاں، ان کے والد فلاں تھے، ان کے چچا فلاں تھے، ان کے بیٹے یہ ہیں، ان کے پوتے یہ ہیں، ان کی اتنے بچے ہیں، یا اگر کسی کو نہیں معلوم ہے کوئی نقصان نہیں ہے. لیکن حضور کی اولاد کے بارے میں پتا نہیں ہے تو یہ بہت بڑی حماقت ہے. اور اس دوری کا نتیجہ یہ ہوا کہ ایک ایسے نظام میں ہم جا رہے ہیں کہ جہاں ایک طرف نیکی ہے، فریضے کی ادائیگی ہے، اور دوسری طرف بہت بڑے فریضے سے کوتاہی ہے، بے اعتدالی ہے، عدم توازن ہے. اور آئے ہم اصل لوٹ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جڑے. حضور کی ذات وہ ہے جو پوری امت کو جوڑ دیتی ہے. حضور امت کی روحانی باپ ہے، پوری امت جوڑ جائے. حضور سے ہٹ کر کسی اور بزرگ کے نام پر، شخصیت کے نام پر جوڑیں گے، بھلے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ وہ ہی کیوں نہ ہو، امت جوڑ نہیں سکتی. شیعہ سنی ہو سکتے، حضور ہی ہے امت کے روحانی باپ. ہم حضور سے جڑیں گے تو لگے گا کہ دنیا کا ہر کلمہ پڑھنے والا اپنا ہے. لیکن حضور سے ہٹ کر کسی اور کی شرط بھی لائیں گے تو لگے گا کہ جو ان کا ماننے والا ہے وہ میرا ہے، اور جو ان کا ماننے والا نہیں ہے وہ ذرا الگ ہے، بھلے وہ حضور کا ماننے والا ہے کیوں نہیں. ڈویژن پیدا ہو گیا. ٹھنڈے دماغ سے آئے ہیں، اس میں جھگڑے کی کیا بات ہے؟ یہ بس سمجھنے کی بات ہے، محاسبے کی بات ہے، فکر مندی کی بات ہے. تو اگر میں معاملات کے بارے میں بات کر رہا تھا کہ معاملات کیا ہے اسلام میں، ان کی حیثیت اتنی زیادہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا وہ حصہ جس میں حضور نے انسانوں کو عبادت کے بارے میں بتایا، نماز کے بارے میں بتایا، روزے کے بارے میں بتایا، خود حضور نے اس پر عمل کیا، وہ حصہ کم ہے. روزے کا فرض ہے 2 ہجری میں فرض ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پردہ فرمائے 10 ہجری میں، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ 9 سال کا عرصہ روزے. لیکن سچائی، امانت داری یہ حضور کے بچپن سے لے کر آخری وقت تک ہے. یہ 63 سال تک پھیلا ہوا حصہ. زکات کا فرض 2 ہجری میں، حضور نے زکات کے بارے میں جو بتایا اور جو کچھ انسانوں اس کا حصہ کتنا ہے. معاملات میں صحیح رہنے ہیں، انسانوں کے ساتھ ہمارا سلوک اچھا ہوگا، یہ کتنا پھیلا ہوا ہے، پورے زندگی پھیلا ہوا ہے. کیوں ہم اسے اہمیت نہیں دیتے؟ اور کبھی کبھار اس کی کوتاہی کو ہم جو ہے اپنی عبادت کے زور اور اس کے جو ہے شام کے پردے میں چھپانے کی کوشش کرتے ہیں کہ پھر بھی ہم بہت اچھے ہیں. نہیں، ایسا نہیں ہے، یہ اچھے نہیں ہیں. معاملات کی بات دیکھیں کہ معاملات کو اسلام نے ایک طرح سے عبادت ہی کے برابر قرار دیا. کیونکہ معاملات میں اگر خرابی ہے تو آدمی جب عبادت کے زور میں ہے. اچھا میں اصل ایک مثال بتا رہا تھا، معاف کیجیے، وہیں سے تھوڑا سا بول رہا تھا پھر واپس آ گئے. میرے ذہن میں آ رہی تھی کہ کوئی بات چھوٹ رہی ہے. میں نے مثال بتائی کہ 100 آدمی جو ہے ایک تجربہ کریں گے. مثال میں ذہن میں سوچیں 100 آدمی ادھر ہیں، 100 آدمی ادھر. یہ جو 100 آدمی ہیں یہ ایسے ہیں کہ ماشاءاللہ بدبختہ نمازی ہیں، نماز تو فرض ہے، اس میں کوئی چھوٹ نہیں، نماز، روزہ، زکات حج جو فرائض ہیں اس کی ادائیگی صحیح ہے. اس کے ساتھ ساتھ فرائض کے ساتھ ساتھ نوافل میں بہت زیادہ الحمدللہ اللہ کے فضل سے، اس لیے کہ وہ بھی اللہ کے توفیق ہے، کسی کو نہیں، اس لیے کہ وہ بھی اسلام کا ایک حصہ ہے. اس پر عمل کرنا بھی اسلام پر ہی تو عمل کرنا ہے. اب فرائض کے ساتھ نوافل بھی ہیں. ان میں یہ 100 آدمی ایسا ہے کہ ان میں سے ایک کی اشراق ایک دن میں نہیں چھوٹی، ان میں سے کسی کی چاش بھی ایک دن میں نہیں چھوٹی، کسی کی تہجد بھی ایک دن میں نہیں چھوٹی. ٹھیک ہے. روزے رمضان
رمضان کے تو رکھتے ہی ہیں، سال میں جتنے روزے ہیں، نفل روزے، مہینے کے 3 دن کے روزے اور جتنے مطلب سارے کے سارے بھی روزے، ذکر بھی ہے، تلاوت بھی ہے، بھرپور عبادت ہے، لیکن معاملات اور معاشرت کا مسئلہ یہ ہے کہ ان کے معاملات بڑے خراب ہیں۔ ان کے ساتھ جس نے بھی کوئی معاملہ کیا تو سمجھیے کہ وہ پریشان ہے۔ ان کی معاشرت ایسے کہ گھروں میں پھوٹ ہے، انتشار ہے، اختلاف ہے، ایک دوسرے سے بالکل مطمئن نہیں ہے، کہ بیویاں ایک دوسرے سے پریشان ہیں، حقوق کی ادائیگی نہ کرنے سے پریشان ہے۔ پڑوس کا معاملہ ایسا ہے کہ ہر آدمی جو ہے ان کو دیکھتا ہے تو تھوڑا سا ذرا دور چلے جاتے ہیں کہ بھئی آدمی کو پھٹنا پتا نہیں کیا دل کو جو ہے تکلیف دینے والی بات کہنے کا، زبان بڑی سخت ہے، خطرناک ہے۔ مطلب ہے کہ انسانوں کے لیے اللہ کے ساتھ اچھی ہے، ذکر تلاوت ہے، انسانوں کے ساتھ معاملہ صحیح ہے۔ ایسے ایک 100 مسلمان، یہ ایک معاشرہ۔ دوسری طرف ایک ایسا معاشرہ، اس میں ایسے 100 مسلمان ہیں کہ جو فرائض میں صحیح ہے، پنج وقتہ نماز ان کی زندگی میں ہے، نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، جو فرائض ہے وہ ہے، نوافل کا زور نہیں ہے، چانس موقع ملا تو پڑھ لیتے ہیں، نہیں تو نہیں پڑھ سکے، اشراق کبھی موقع ہوا پڑھ لیے، کبھی نہیں ہوا نہیں پڑھ سکے، تہجد رمضان میں موقع مل جاتا ہے، سال بھر موقع نہیں ملتا تہجد کا، نوافل کا زور اتنا زیادہ نہیں ہے۔ میں اسے انکریج نہیں کر رہا ہوں کہ نوافل کے بارے میں نہیں کرنا چاہیے، موضوع کا یہ معنی نہیں ہے، لیکن ایک طرف ہوتا ہی ہے، ان کی ہوتا ہی ہے کہ نوافل میں مضبوط نہیں ہے، معاملات میں پکے ہیں، لین دین بالکل پکے ہیں، زبان کے سچے، وعدے کے پکے ہیں، ان کے گھروں کا ماحول اچھا ہے، صحیح ہے، بچوں کی تعلیم ہے، تربیت ہے، ایک دوسرے کے لیے کوئی جھگڑا آ جائے تو اپنا تھوڑا سا حق چھوڑ کر دینے کے لیے تیار ہے۔ اب یہ جو 2 معاشرے ہیں، میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ سکون کا معاشرہ، امن کا معاشرہ، ترقی کا، دین کی، دنیا کی، مالی حالت اچھی ہوگی، ان کے محلے میں خوشیاں ہوں گی، ان کی مسجدوں میں سکون ہوگا، وہ اس معاشرے میں ہوگا، اس معاشرے کے لوگ جس میں سب کچھ ہے لیکن معاملات اور معاشرت نہیں ہے، ایسے بننا لوگ نہیں چاہیے۔ یہ نمونہ نہیں ہے، یہ مثال نہیں ہے، ان میں ساری خرابیاں ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے اسلام کے ایک اصول کو تو ضرور اپنایا، لیکن ایک اور حصے کو، اہم حصے کو چھوڑ دیا جس کا لازمی اثر پڑے گا۔ حضور نے جو تربیت فرمائی وہ ایسی تربیت نہیں تھی، اور حضور نے اسی بھی تربیت نہیں فرمائی، حضور نے تربیت یہ فرمائی کہ دونوں میں مضبوط ہونے چاہیے، لیکن پھر بھی بہرحال حضور کی تربیت کے قریب یہ لوگ ہوں گے کہ فرائض میں تو صحیح ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا کہ میرے صحابہ یہ بتاؤ کہ سب سے بڑا مفلس پاپر کون ہے، سب سے بڑا نقصان اٹھانے والا کون ہے؟ صحابہ نے کہا کہ حضور جس کے پاس دینار نہیں، درہم نہیں، زندگی گزارا، اس کا اپنا کوئی گھر نہیں، مکان نہیں، کچھ کمایا نہیں، کچھ کمایا۔ حضور فرمایا کہ یہ لوگ تم سمجھتے ہو کہ تم یہ آدمی مفلس ہے، سچائی میں حقیقت میں مفلس وہ ہے جب قیامت کے دن وہ آدمی آئے گا تو ماشاءاللہ نمازوں کا پہاڑ لے کر آئے گا۔ ابھی جو میں نے بتایا 100 لوگ جو ہیں ان کے بارے میں، یہ پاپر لوگ ہیں، یہ مفلس لوگ ہیں، قیامت کے دن جب جائیں گے نماز ایسے لے کر آئیں گے تو لوگ دیکھ کر کہیں گے کہ بھئی یہ شاید کوئی اپنے زمانے کا ولی اللہ ہے، کیا نمازیں، کیا درود، کیا تلاوت، کیا ذکر لے کر آ گیا۔ لوگ سمجھیں گے کہ یہ نہیں تو بھی جنت میں پہنچ جائے گا، اتنی عبادت کیا ہوا ہے۔ اب اس کا فیصلہ ہونے والا ہے، جنت کا فیصلہ ہونے ہی والا ہے۔ اچانک ایک آدمی آئے گا اور کہے گا یہ نماز تو ایک دن آیا تھا لیکن مسجد میں ہی میرے پر ظلم کر دیا تھا۔ ایک بات ہے، معاشرہ اس کی صحیح نہیں تھی، اللہ اس نے میرے ساتھ لین دین کیا لیکن اس نے مجھے دھوکا دے دیا۔ اب یہ کیوں کھلی ہو گئی اس کے ساتھ؟ جو میں نے بتایا کہ اس میں جو زور ہے معاملات میں توجہ نہیں۔ اب کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ وہاں جو ہے وہ چیز واپس تو نہیں ہو سکتی، ریورس تو نہیں ہو سکتی، تو اب اس کا بدل کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ یہ قیمت مقرر کرے گا کہ ایک حق کی جو ہے اتنی عبادت، 1 روپیہ اگر کسی کو دھوکا دیا گیا بھی کئی نمازیں دینی پڑے گی قیامت کے دن، اس لیے کہ 1 روپیہ نہیں چلے گا۔ تو اب اس کی جتنی عبادتیں لے کر آیا تھا وہ عبادتیں اٹھا کر معاملات میں جس کے ساتھ اس نے غلط کیا ان سب کو یہ عبادتیں دے دی جائیں گی، یہاں تک کہ ساری عبادتیں جو پہاڑ کے شکل میں لایا تھا کل کر بھی نہیں بچے۔ اچھا یہ اپنی جگہ ہوا، لیکن پریشانی کی بات یہ ہے کہ اس سے حق پوچھنے والوں کی ابھی خطاب لمبی کھڑی ہے، اب یہ ساری نمازیں اڑ گئی، کچھ بھی نہیں بچا، عبادت میں کچھ بچا نہیں۔
لیکن اب لوگ آپ کے لیے کھڑے ہیں. اللہ تعالیٰ کے پاس انصاف ہے. اللہ تعالیٰ تو بغیر انصاف کے کسی کو جانے نہیں دے گا. اب انصاف کیسے ہوگا؟ تو ٹھیک ہے، اب یہ باقیہ جو لوگ کھڑے ہیں یہ کام کرو کہ انصاف ایسا ہوگا کہ اس کے جو گناہ ہے وہ گناہ اٹھا کر اس پر ڈالے. بیچارہ نماز کا پہاڑ لایا، گناہ کے پہاڑ کے ساتھ جہنم میں چلا گیا. کیوں؟ اس لیے کہ اس نے دنیا میں نماز کو تو بہت سمجھا تھا، لیکن ایک انسان کے ساتھ دوسرے انسان کا تعلق کیسے ہونا چاہیے، حقوق کیا ہے، معاشرت کیا ہے، معاملات کیا ہے، اس کو نہیں سمجھ پایا تھا، جس کے نتیجے میں اس نے وہ دین نہیں سمجھا جو حضور نے سکھایا تھا، جو حضرت ابوبکر کو سمجھایا تھا، حضرت عمر، حضرت عثمان، غلائے کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کو سمجھایا تھا. تو جس کے نتیجے میں نقصان نہ دین کا ہے، قصور نہ کسی جو ہے روایت کا ہے، قصور نہ کسی طریقہ کار کا ہے، قصور اس انسان کا ہے کہ بیچارہ دین وہ سمجھا کہ حضور نے نہیں سمجھا. اسے کہتے یہ معاملات کہ ہمیں دیکھ لیجیے. یہاں تک کہ کوئی آدمی کسی غریب، کسی مجبور اور کسی جو ہے ضرورت مند کے کام آتا ہے، تو جب تک وہ اس کی ضرورت میں لگا رہے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس انسان کو عبادت کے برابر ثواب. کسی یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرنا، اس کے سر پر جتنے بال ہیں اللہ تعالیٰ اتنا جو ثواب اس کو دے گا. کیا معاملہ تو معاشرت نہیں ہے. یہ رحم، یہ نرمی، یہ ہمدردی کب پیدا ہوگی؟ جب دین کے تمام شعبوں میں ہم اپنے آپ کو بنانے کی کوشش کریں. 100% کون بنا سکتا ہے اس کا ذات اور دعویٰ کون کر سکتا ہے؟ کوئی نہیں. لیکن کوشش تو ہر ایک کو کرنی چاہیے. کوشش تو ہماری ذمہ داری ہے، ہمارا فرض ہے. اس کو ہم ادا کریں. تو الغرض بزرگان محترم، میں اپنی بات کو جو ہے سمیٹتے ہوئے آتا ہوں، اس لیے کہ اس پر گفتگو کرتے جائیں تو بات اور طویل ہوتی چلی جائے گی. بس خلاصہ کلام یہ ہے کہ اللہ کے واسطے ہم اس بات کو سمجھیں، اپنے بچوں کو سمجھائیں کہ اسلام یہ جامع دین ہے، ایک پوری شریعت ہے کہ جس کے ایک حصے کو ماننا اور ایک حصے کو نظر انداز کر دینا یہ بنی اسرائیل کا طریقہ ہے، کہ جنہوں نے نبیوں کی کچھ باتوں کو مانا اور کچھ باتوں کا یا تو انکار کیا یا اس کی طرف دیکھنے کی کوشش نہیں کی، کہ اس کی طرف ان کو بات عمل کرنا پسند نہیں تھا. ہم ایسے نہ بنے، ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے امتی بنے کہ ہم اپنی ایمانیات میں بھی مضبوط ہوں، اپنی عبادات میں بھی صحیح ہوں، معاملات میں بھی صحیح ہوں، معاشرت میں بھی صحیح ہوں، اخلاق میں بھی صحیح ہوں. اور اس ترتیب پر جب ہم کام کریں، اپنے آپ کو بنائیں. دیکھیے اس کی ذمہ داری یہ ہے کہ ہر انسان کی ذمہ داری پہلے اپنے آپ کی ہے. پوری دنیا سے پہلے ہم اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کریں، اپنی اولاد کو بدلنے کی کوشش کریں، اپنے گھرانے کو بدلنے کی کوشش کریں. اس نہج پر اگر معاشرے کو لے کر آگے جائیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ انشاءاللہ ضرور یہ امت مضبوط ہوگی، اور اس کے جو مسائل ہیں، اس کی جو قوت ہے، اس کی جو بھلائی ہے، اللہ تعالیٰ اس کے اثرات اسے دیں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں وہ ضرور عطا کریں گے کہ اس کے فوائد کو اپنے آنکھوں سے دیکھیں گے، اور اس کے بعد ہماری دین میں بھی ترقی ہوگی، ہماری دنیا میں بھی ترقی ہوگی. اور دوسری اقوام کے درمیان میں ہے تو دوسری اقوام کے دلوں پر ضرور اس کا اثر پڑے گا. وہ مانیں گے کہ ہاں مسلمان جو بھائی ہیں وہ مثالی لوگ ہیں، وہ اچھے لوگ ہیں، وہ دلدار ہیں، وہ ہمدرد ہیں، وہ انسانیت کے غمخوار ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ صحیح معنی میں ہمیں ویسا مسلمان ایمان والا بننے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. آخر دعوانا الحمدللہ. لك الحمد والشكر اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد وبارك وسلم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم انت السلام ومنك السلام تبارك يا ذا الجلال والاكرام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. رب ارحمهما كما ربيانا صغارا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى